السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 41۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما بے شک، غنمتم من شیء، جو چیز تم غنیمت میں حاصل کرو، فَأَنَّ، تو بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے، خمسہ، اس کا پانچواں حصہ، وللرسول، اور رسول کے لیے، وَلِذِی الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں، والیتامیٰ، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، وما انزلنا، جو اتارا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یوم الفرقانی، فرقان کے دن، یعنی کہ غزوہ بدر کے دن، یوم التقى الجمعانی، جس دن آمنے سامنے ہوئے دو لشکر۔ تقل کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے ہونا، جمعان دو لشکر۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ اس میں مال غنیمت کا وہ تذکرہ ہے جس کی وجہ سے اس کو سورہ انفال کہا جاتا ہے۔ مال کیا ہے؟ وہ مال جسے کوئی فرد یا جماعت کوشش سے حاصل کرے اسے لغت میں غنیمت کہتے ہیں، لیکن عرف عام میں اس مال کو غنیمت کہتے ہیں جو کفار سے جنگ کے بعد حاصل ہو۔ لیکن کفار کا وہ مال جو لڑے بغیر ہی ہاتھ آ جائے اسے شریعت میں فیء کہتے ہیں۔ غنیمت کا 5 حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس اس کے 5 حصے پہلے کر لیے جائیں۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ باعث تبرک ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا حصہ جو ہے وہ حضور کا حصہ ہی ہے، یعنی کہ جتنا بھی مال غنیمت اکٹھا ہو اس کے 5 حصے کیے جائیں۔ 5واں حصہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نکالا جائے، اور پھر جو باقی 4 حصے ہیں وہ باقی مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں۔ اور 5ویں حصے کے بارے میں یہ ہے کہ 5ویں حصے کے 5 حصے کیے جائیں۔ ان میں سے ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، اور یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے، اور جو باقی کے 4 حصے ہیں وہ غازیوں اور لڑنے والوں کے لیے، کمانڈوز کے لیے، اور جو جنگ میں شریک ہونے والے ہیں، حضور کے ساتھ غزوے میں شریک ہونے والے، ان سب کے لیے۔ اور سنت نبوی نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ جو پیدل مجاہد ہے اس کو 1 حصہ ملے گا، اور جو سوار ہے اس کو 3 حصے ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حصہ ہے وہ حضور کی اپنی ضروریات اور اہل و عیال پہ خرچ کرنے کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد یہ بنی ہاشم کے لیے، یعنی کہ آل رسول کے لیے ابھی بھی یہ حصہ مقرر ہے، کیونکہ ان پر صدقات حرام ہیں اور زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرمایا ہے کہ حضور کے رشتہ داروں کا حصہ قیامت تک بحال رہے گا، یعنی کہ آل رسول کا حصہ قیامت تک ملے گا۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ جو غور طلب ہے، خمس کسے کہتے ہیں؟ خمس، ابھی تو ہم کسی سے جنگ نہیں کر رہے نا، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی سچویشن ہے۔ اگر ہمارا ملک جو ہے پاکستان ہے، میں اسی کی مثال دے سکتی ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان ہے، یہاں پہ ہمیں کہیں بھی کسی جگہ پہ کوئی خزانہ ہاتھ آتا ہے، سونے کے یا چاندی کے یا ہیرے کے ذخائر مل جاتے ہیں، پیٹرول مل جاتا ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے کسی بھی قسم کا مال غنیمت حاصل ہوتا ہے جس میں ہماری کوشش نہیں ہوتی، ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5 حصے کر کے 1 حصہ جو ہے حضور کے خاندان کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ آل رسول پر صدقات اور زکوٰۃ واجب نہیں، ہم ان کو دے نہیں سکتے، کیونکہ صدقات اور زکوٰۃ ہمارے مال کی صفائی ہے، ہم اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے اس کو نکالتے ہیں، تو ہم ان کو ان پاکیزہ ہستیوں پر خرچ نہیں کر سکتے جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ ہماری شریعت میں اس چیز کی ممانعت ہے، تو یہ الاؤنس گورنمنٹ کو مقرر کر دینی چاہیے کہ جو آل رسول ہیں ان کا حصہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کر دینا چاہیے، جو نہیں کما سکتے یا جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور وہ زکوٰۃ صدقات بھی نہیں لے سکتے، تو ان کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر کہیں سے ان کو کوئی خزانہ ہاتھ آتا ہے تو اس آیت کے مصداق ان کا حصہ بنتا ہے ان کو ادا کیا جائے۔
اور اس حصے کے 5 حصے کیے جائیں، حضور کے خاندان میں دیے جائیں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیے جائیں، تاکہ وہ سب اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ لیکن ہماری قرآن کی آیات کو کون پڑھتا ہے اور کون دیکھتا ہے؟ افسوس ہی اس بات کا ہے، ہماری ویڈیوز کو کون دیکھتا ہے؟ اس چیز میں کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو خمس جو ہے یہ ہمارے دین کا لازمی جزو ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور غنی اور فقیر کوئی بھی حضور کا رشتہ دار ہے ان سب کو دیا جائے، یہ ان کا حصہ ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کرام کو دوسروں سے زیادہ حصہ دیتے تھے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہوتا نا، جیسے مقروض ہوتا یا جس کی شادی ہوتی یا تنگ دست ہوتا، تو اس کی زیادہ امداد فرما دیا کرتے تھے۔ مال غنیمت کے متعلق یہ جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی کہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پر اتارا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر مال غنیمت میں جو کچھ حاصل ہو وہ تم بارگاہ مصطفی میں پیش کرو، یہ نہیں کہ کسی چیز میں خیانت کر دو۔ آپ نے دیکھا صحابہ کی لائف میں ان سب نے جتنے بھی جو حضور کی سرکردگی میں بھی جو سرایا میں حصہ لیا اور جو غزوات میں حصہ لیا اور حضور کی اجازت سے جس ملک میں بھی جنگ کرنے کے لیے گئے، تو جو مال غنیمت ہاتھ آیا، جتنے بھی وہ قیمتی سے قیمتی نوادرات تھے اور عجائبات تھے، وہ سارے لا کے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ 1 انچ 1 سوئی تک کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اور یہ حضور کی تربیت کا ایک فیضان تھا جو صحابہ کرام کی لائف میں نظر آتا تھا، اور ہمیں ان کی لائف سے سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو ہمیں اپنے سپہ سالار کو ایز اٹ از پیش کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو بہت زیادہ برا پھنسنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کی بات کر رہے ہیں کہ یوم الفرقان کہا گیا ہے اس کو، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہا گیا ہے کہ وہ حق اور باطل میں بڑی اچھی تمیز کرنے والے تھے، تو یوم البدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے کہ اس دن حق اور باطل الگ الگ ہو گیا تھا، جو منافقین تھے وہ الگ ہو گئے تھے، جو مسلمین تھے وہ الگ ہو گئے تھے، جو مؤمنین تھے وہ الگ ہو گئے تھے، شہداء اور صالحین کا بھی درجہ دکھا دیا گیا تھا۔ تو اس دن یوم التقى الجمعان، آمنے سامنے 2 لشکر ہوئے تھے، اور وہ دونوں لشکر ایک زمانے نے دیکھا، ایک دنیا نے دیکھا، آج تک سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کو اللہ نے سربلندی عطا فرمائی اور کفر کا مکالا ہوا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 42 از جب تم بالعدوۃ الدنیا، وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے، وہم اور وہ بالعدوۃ القصویٰ، دور والے کنارے پر تھا، والرکب اور قافلہ اسفل منکم، تم سے نیچے تھا، ولو اور اگر تواعدتم، تم مقرر کر لیتے وقت، لاختلفتم، تو پیچھے رہ جاتے، فی المیعادی، مقررہ وقت سے، یعنی کہ اگر لڑائی کا وقت مقرر کرتے تو مقررہ وقت سے پیچھے رہ جاتے، ولیکن اور لیکن، لیقضی اللہ، تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ، امراً وہ کام، کان مفعولا، جو پورا ہو کر رہنا ہے، لیہلکا، تاکہ ہلاک ہو جائے، من ہلکا، جس نے ہلاک ہونا ہے، ام بینات، دلیل کے ساتھ، ویحیا، اور زندہ رہے، من حیا، جسے زندہ رہنا ہے، ام بینات، دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ یہاں پہ چند کلمات ہیں جن کی تحقیق ضروری ہے۔ ادوا کا مطلب ہوتا ہے وادی، اور یہ اس کو اگر ہم زیر زبر کی چینجنگ کے ساتھ پڑھیں تو ادوا اور ادن بھی ہو سکتا ہے، اور دنا کا مطلب ہوتا ہے قریب، اور قصویٰ کا مطلب ہوتا ہے دور۔ جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ مدینہ سے قریب والے علاقے میں تھا، یعنی کہ بدر کے مقام پر تھا، اور جو کفار کا لشکر تھا وہ بدر کے دوسری طرف، یعنی کہ سڑک والے راستے پر تھا، جہاں سے ابو سفیان کا قافلہ گزرنا تھا، اور قافلہ نیچے کی طرف تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے نہیں تھا، یہ سرپرائز جنگ تھی۔ اگر پہلے سے یہ سب کچھ طے ہو جاتا نا کہ یہ میدان بدر ہے، یہاں پہ مسلمان ہوں گے، یہاں پہ کفار کا لشکر ہوگا، اور یہاں پہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے جو 300 افراد پر مشتمل تھا، اور وہ بہت سارے ساز و سامان کے ساتھ تھا،
تو یہ جنگ کبھی نہ ہوتی، کیونکہ مسلمان ایک تو کفار کا 1000 کا لشکر دیکھ کر گھبرا جاتے، دوسرا وہ ابو سفیان کے لشکر پر حملہ کرنے سے ڈرتے، کیونکہ ان کے پیچھے 1000 کا لشکر ان کی حفاظت کے لیے تھا۔ تو اللہ پاک نے اس سب کو سرپرائز اس لیے رکھا تاکہ ایک بار ضرور دکھائے اپنی پاور کے ساتھ کہ کس طرح وہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اور کس طرح کفر کو ہلاک کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو اس کی حکمت ہے، وہ بالکل بے مثال ہے، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور جو وہ کر کے دکھاتا ہے وہ کمال کر کے دکھاتا ہے۔ اور اس نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما کے کمال کر کے ہی دکھایا، اور اس نے نوری فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور جو مدینہ کے قریب کا علاقہ تھا وہاں پہ مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا، اور جو ریتلی زمین تھی وہ بارش کے بعد ایک بالکل مضبوط سہارا بن گئی کھڑے ہونے کے لیے، اور وہ جو مٹی والی زمین تھی وہ کیچڑ اور لت پت بن کے ان کے لیے مشکل کا سامنا بن گئی، اور جو سورج کا رخ تھا وہ کفار کی آنکھوں کی طرف تھا جس سے انہیں جنگ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کی پشت کی طرف تھا جس سے وہ جیتنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ یعنی کہ ماحول، حالات، واقعات سب کچھ مسلمانوں کے حق میں تھا، صرف اتنی سی بات تھی کہ وہ بے سر و سامان تھے، ان کے پاس تعداد کم تھی، وہ نئے نئے مسلمان تھے اور وہ پہلی بار اس کفر کے ساتھ لڑ رہے تھے، اتنی سی بات تھی، باقی سب کچھ کفار کے حق میں تھا۔ لیکن اللہ پاک نے ان کے لیے پانی کا انتظام بھی کر دیا، ان کے لیے آسانیاں بھی کر دی، ان کے لیے آسمان سے فرشتے بھی اتارے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ اس کام کو کر کے دکھائے جو پورا ہو کے رہنا ہے، یعنی کہ اسلام کو طاقت اور سربلندی، اور کفر کا منہ کالا اور باطل کا منہ کالا، اور اللہ نے یہ حالات پیدا کر کے دکھائے۔ اور یہ وعدہ جو اس کا ہے نا کہ آخری شخص جب تک مسلمان نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی، اٹ مینس کہ حضور کا دین سربلند ہوگا اور یہ وعدہ پورا ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ، تاکہ ہلاک ہو جائے جسے ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل کے ساتھ۔ یہاں پہ ہلاک ہونے سے مراد کفر ہے اور زندہ رہنے سے مراد ایمان ہے، یعنی کہ اس آیت کو اس حصے میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار اور اسلام کی جو جنگ ہوئی پہلی، جس میں مسلمانوں کو فتح اور کفار کو بہت زیادہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو یا اس آیت سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھانا ہے، مسلمانوں اور کافروں کو دکھانا ہے کہ اب بھی اگر اس مارکے کے بعد بھی کوئی کفر کے اوپر کھڑا رہنا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے ساتھ کفر کے اوپر کھڑا رہے، اور اگر کوئی اسلام کی سربلندی اور اسلام کی فتح اور کامیابی کو دیکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ اس دلیل کے ساتھ کہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے اور فرمائے گا، وہ ایمان قبول کر لے، اور کفار اس دلیل کے ساتھ اپنے کفر کے ساتھ چمٹے رہیں کہ وہ دونوں جہنم میں ناکام ہوں گے۔ آپ دیکھیں پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو 70 سردار تھے ان کے گرنے کی جگہ اور ان کے ہلاک ہونے کی جگہ بتا دی تھی، اس سے بڑی ان کے لیے بے عزتی کا کیا مقام ہوگا، اور ایز اٹ از ایسے ہی ہوا کہ وہ جہاں جہاں بھی گرنا بتایا تھا 1 انچ بھی اس جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہٹے، اور آخرت کی رسوائی تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہوئی، آخرت میں بھی ہوئی، اور اللہ نے یہ سب اس لیے کر کے دکھایا کہ آج بھی مسلمان اور کفار اللہ کے دین کی طرف آئیں اور دیکھیں کہ وہ کیسے اپنے دین کو سربلند کرتا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے، اور وہ اپنے بندے کو ہر آزمائش سے بچاتا ہے، اور سب کچھ جاننے والا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔